کیونکہ بارات لے کے نہیں گئے تھے نا. ہمارے یہاں تو بارات لے کے جائیں گے اور مولوی صاحب بیچارے شیروانی پہن کے سب سے آگے جائیں گے. مولوی صاحب کو اگر آپ بارات میں نہیں لے کے گئے تو مولوی صاحب اگلے دن خطبے میں آپ کو ڈانٹ دیں گے, اس کمبخت نے مجھے اپنے بارات میں نہیں بلایا تھا. اچھا, باراتیوں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. کہیں کہیں باراتی جاتے ہیں تو صاحب اگر کھانے میں کوئی چیز کم ہو گئی یا ان کے ٹفن میں کوئی چیز کم ہو گئی تو بارات لوٹ جاتی ہے. ارے ہمارے باراتیوں کو آپ نے میٹھا نہیں کھلایا, بنگالی مشٹی نہیں کھلائی آپ نے ہمارے باراتیوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بارات لوٹ جاتی ہے. یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے میرے بھائیوں. صحابہ کے دور میں کبھی بارات نہیں گئی. اور میری بات کان کھول کے سن لو, میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بارات اور جہیز تقریر سے ختم نہیں ہوگی. یہ بارات اور جہیز ختم ہوگی جب لڑکا اپنے ماں باپ سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہے گا کہ میری شادی ہوگی تو میں سنت طریقے سے 4-5 لوگ ہم جائیں گے اور لڑکی کو ودا لے کر کے لے کے آئیں گے. ہم کوئی بارات لے کے نہیں جائیں گے اور کوئی جہیز نہیں لیں گے. جب لڑکا یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرے گا. ارے میں کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لڑکی کا باپ اگر مسیری نہیں دے رہا ہے, آپ ایک معمولی سی چارپائی پہ لیٹ جانا میرے بھائی. جب اللہ آپ کو نوازے گا آپ اپنے پیسے سے چارپائی خرید لینا, مسیری خرید لینا. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے سسر کے پیسے سے مسیری لیں, سسر کی بائک پر آپ سواری کریں. آپ اپنے قوت بازو پر کھڑے ہو کر کے دکھائیں, انشاءاللہ اس میں برکت پیدا ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا, ہے عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ غور کرو, آج لڑکے سے سوال کیا جاتا ہے کہ تجھے جہیز میں کیا ملا. نبی اکرم تو سوال کر رہے تو نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ اے اللہ کے نبی, نواتم من ذابن, میں نے سونے کی کھجور کی ڈلی کے برابر سونا دیا ہے. ابھی تو ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور ابھی کاروبار کر کے اللہ نے اتنی برکت سے نوازا ہے کہ اپنی بیوی کو انہوں نے مہر میں سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو, چاہے تم ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ کرو. میرے پیارے ساتھیوں, عبد الرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا, حلال طریقے سے پیسہ کمایا. اس میں سود و بیاج کی کوئی آمیزش نہیں تھی, اس میں رشوت کی کوئی آمیزش نہیں تھی. میرے بھائیوں, اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کمائی نہ ڈالو, اپنی اولاد کے بدن میں حرام کمائی کا خون نہ ڈالو. اللہ کے نبی فرماتے کل لحم نبت من صوت فالنار اولا بہ, جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا. اگر ہمارے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے, ہمارے گھر میں بیاج کا پیسہ آ رہا ہے, ہمارے بچوں کے بدن میں وہ حرام کا پیسہ جا رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لعن اللہ آکل الربا وموکلہ, اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر, اللہ کی لعنت ہو سود کی گواہی دینے والے پر, اور اللہ کی لعنت ہو سود لکھنے والے پر. قرآن کہتا ہے اے سود کھانے والو, اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا, فاذنوا بحرب من اللہ, تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تم اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اب میں پھر سے لوٹ رہا ہوں اس آیت کی طرف, سورہ بقرہ کی 2 پارے کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میری پیاری ماں بہنوں, بڑی خوشی کی بات ہے, جلسہ ہو رہا ہے, آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی, آپ جلسے میں آئی ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے, اس جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں, تاکہ ہم اور آپ اپنی کمیوں کو ٹٹولیں, اپنی کمیوں کو تلاشیں اور اپنی اصلاح کر لیں. میری ماں بہنوں, میری بات بری لگے تو معاف کر دینا. ہم جب آپ کے علاقے میں آتے ہیں, جوان لڑکیاں ہیں, 20 سال کی ہیں, 18 سال کی ہیں, 16 سال کی ہیں, سج سنور کر کے وہ جلسے میں جا رہی ہیں, دکانوں پہ جا رہی ہیں, سامان خرید رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے, یہ شریعت کی تعلیم تو نہیں ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جہاں حجاب کے اوپر پابندی ہے، جہاں پردے کے اوپر بہت ساری عورتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، مگر ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، اس کی بیوی کو کبھی آپ نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں عورت کو نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے، مگر وہاں بہت ساری عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب میں نکلتی ہیں، حجاب میں نکلتی ہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، وہ اپنا بدن نہیں دکھاتی ہیں۔ میرے پیاری ماں بہنوں، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ماحول میں پردہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نقاب نہیں پہنا جاتا ہے، ہماری لڑکی نقاب پہن کر کے نکلے گی تو محلے والے بڑے تانے ماریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارا زمانہ ایک طرف اور اسلام ایک طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام انجان تھا، اسلام کو لوگ جانتے نہیں تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے چل کر کے ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر چلنے والا اجنبی ہو جائے گا۔ آج آپ کے محلے میں، آپ کے اس علاقے میں کوئی لڑکی اگر حجاب میں نکلتی ہے، کوئی لڑکی اگر نقاب میں نکلتی ہے، سارے گاؤں کی نظر میں اور سارے علاقے کی نظر میں یہ بڑا عجیب و غریب ماجرا ہو جائے گا کہ پورے گاؤں میں تو کوئی لڑکی نقاب نہیں پہن رہی ہے، یہ نقاب میں کیوں جا رہی ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر کوئی لڑکی یہ مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی ان لوگوں کو جو اجنبی بن جائیں گے، انجان بن جائیں گے۔ جب سارا سماج بے پردہ تھا، جو مسلمان عورت پردے میں نکلتی تھی، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ میری ماں بہنوں، آپ کا چہرہ آپ کی زینت ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک آپ کی زینت ہے، آپ کے ناکوں کی نتھیا آپ کی زینت ہے، آپ کے کانوں کا جھمکا آپ کی زینت ہے، آپ کے گلے کا ہار آپ کی زینت ہے، آپ کا پورا بدن آپ کی زینت ہے، اور آپ کو یہ زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ گھر میں بہت سارے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی گھر کا بھگنا لگ رہا ہے، کوئی گھر کا بھتیجا لگ رہا ہے، وہ گھر میں آتا ہے اور گھر کی عورتیں اس کے سامنے بڑے دھڑلے سے آ جاتی ہیں۔ غلط ہے یہ، غلط ہے یہ، غلط ہے یہ۔ یہاں تک کہ اپنا سگا دیور، اپنے شوہر کا جو بھائی ہے، وہ دیور بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کے سامنے بھی آپ دھڑلے سے اور جیسے چاہے ویسے اس کے سامنے آپ آ جاتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے مردو تم پرائی عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو، تم غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یہاں تو باقاعدہ سالیاں ماشاءاللہ دروازہ چھیک لیتی ہیں دلہے میاں کا، اور دلہے میاں جب تک پیسہ نہیں دے دیتے تب تک ان کو سسرال میں انٹری نہیں ملتی۔ اور یہ سب اس گھر میں ہو رہا ہے جو دیندار گھرانہ ہے، جہاں پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں لوگ، اور جہاں مردوں کے چہرے پر ماشاءاللہ سنت والی داڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے نماز کی پابندی کی ہے، جب آپ نے سنت کی پابندی کی ہے، تو اپنے اندر اتنا گٹس بھی پیدا کیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کو منع کیجئے کہ یہ فضول رسمیں میرے گھر میں نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی تو دنیا میں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس رسم و رواج سے انسانیت کو نقصان پہنچے، مانوتا کو نقصان پہنچے، جس رواج سے انسانیت کو دکھ پہنچے، اللہ کے نبی نے ہر اس رواج کو ختم کیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اسلام لے آیا ہوں۔
اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے تھے، اے اللہ کے نبی ایک پاپ میں نے ایسا کیا تھا کہ وہ پاپ آج بھی مجھے کچوٹتا ہے، وہ پاپ مجھے آج بھی اندر سے چبھتا ہے۔ کیا کیا تھا تم نے؟ اے اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک بچی تھی، مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میرے سماج کا دستور تھا بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی ہم نے اپنی بیٹی کو پالا، وہ کچھ بڑی ہو گئی، وہ یا ابتی کہنے لگی، وہ ابا جان کہنے لگی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں جب بھی بلاتا تھا وہ دوڑ کر کے میرے پاس آتی تھی۔ ہے اللہ کے نبی میں اپنی قوم کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا، اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس اپمان کو نہیں سہوں گا، اب میں اس کلنک کو نہیں سہوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا، اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور بیٹی میری بڑی خوشی خوشی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں جب بھی بیٹی کو پکارتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی میں کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ اے اللہ کے نبی میری بیٹی کے آخری الفاظ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، ایک ہی لفظ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا ابتی، اے ابا جان، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، اے ابا جان اپنی بیٹیا کا قصور تو بتا دو، اپنی بیٹی کی غلطی تو بتا دو، آپ نے اپنی بیٹی کو کس غلطی کی سزا دی ہے؟ صحابی یہ واقعہ سناتے ہیں، صحابی رونے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں، اور صحابہ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے۔ پھر آپ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی جب تم اسلام لے آئے تو اسلام کے پہلے کہ تمہارے سارے پاپ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہاں سے تم نئی زندگی کی شروعات کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بھی اللہ کیا معاف ہو جائے گا۔ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا، لیکن تم نے اس وقت اسلام تم نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، اب تم اسلام لے آئے ہو تو تمہارا اس گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس رسم کو بھی اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا۔ جس معاشرے میں جس سماج میں یہ رسم تھی